نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158، 59 اور 160 یہ تین آیتیں پڑھیں گے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے فضائل بیان کیے تھے، تو آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے والوں کی ایک مثال بیان کی ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایات خاصہ اور عنایات عامہ نازل فرمائی، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم المہتدون کا مصداق بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے احکام ہیں تو ان کا چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں توبہ کا ذکر کیا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من سے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا، چونکہ اس سے پچھلی آیت میں صبر کا حکم دیا گیا تھا، تو یہاں پر یہ عملی طور پر ایک صبر کا نمونہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور یہ واقعہ یہاں پر مکمل بھی ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھا، تحویل قبلہ سے متعلق تھا۔ شروع واقعہ ہوا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، تو یہ یہاں پر آخری آزمائش جو اس واقعہ کے اندر ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ بیت اللہ کے پاس، جو وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر بعد میں بیت اللہ تعمیر کیا گیا، تو وہاں پر چھوڑ کر آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑ دیا، وہ بالکل بے آب و گیا وادی ہے، وہاں پر کوئی لوگ بسنے والے نہیں تھے، رہائش کا کوئی امکان اور کوئی صورت نہیں تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، تو جب ان کو پیاس لگی تو حضرت اماں ہاجرہ جو تھیں وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، تو ان پہاڑیوں پر گئیں اور دیکھا، اور اس طرح سے اماں ہاجرہ نے وہاں کے 7 چکر کاٹے۔ پہلے گئیں، واپس آئیں، حضرت اسماعیل کو دیکھا، پھر واپس گئیں، پھر واپس آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں، تو اس طرح سے یہ 7 چکر بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفا اور مروہ جہاں پر حضرت اماں ہاجرہ نے 7 چکر کاٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 چکروں کو حج کا حصہ بنا دیا، اور یہ حج کے اندر 7 چکر کاٹنا یہ واجب ہیں۔ اور یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو صبر تھا، اس صبر کے عوض حضرت اماں ہاجرہ کو جو صبر تھا اس کے عوض، حضرت ابراہیم کا جو صبر تھا اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے زمزم کو نکالا۔ اور دیکھیں کہ ان کے اس صبر کے عوض عنایات خاصہ یہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو ان کی یاد کے لیے قیامت تک زندہ کر دیا۔ عنایات عامہ کیا ہوئیں کہ ان کا فیض تا قیامت اللہ نے جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے اس طرح سے عنایات خاصہ بھی نازل ہوتی ہیں اور عنایات عامہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ فمن حج البیت، پھر جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، اوی اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پھر نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا کہ یہ جو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، چونکہ مشرکین جو تھے وہ پھر بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ہر وہ جگہ جہاں پر عبادت
کا نشان ہوتا تھا تو وہاں پر بت کو نصب کر دیتے تھے۔ تو صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں، ان میں ایک پہاڑی پر ایک بت نصب کیا تھا جس کا نام نائلہ تھا، اور ایک پہاڑی پر بت نصب کیا تھا جس کا نام اساف تھا۔ اور یہ لوگ جب صفا مروہ کی سعی کرتے تھے تو ایک صفا سے جب مروہ کی طرف آتے یا مروہ سے صفا کی طرف آتے، یہ بتوں کو چوما کرتے تھے، ان کو مقدس سمجھ کر ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام غالب آیا اور بیت اللہ کے اندر سے بت نکالے گئے، توڑ دیے گئے، تو اسی طرح سے صفا اور مروہ سے بھی بتوں کو توڑ دیا گیا۔ تو لیکن جو اہل اسلام تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے، اور یہ چونکہ صفا اور مروہ یہاں پر بتوں کی تعظیم کی جاتی تھی، شاید یہاں پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ بھی جائز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس حکم کی اس حکم کی تفصیل بیان کی کہ یہاں پر طواف کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی مشرکین کا طریقہ ہے، بلکہ یہ تو حضرت اماں ہاجرہ کی یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کے عوض میں اللہ نے تمہیں یہ عطا کیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر طواف کرنے سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوش دلی سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ قدردان ہیں، علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے کہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا اجر اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اس قدر قدردان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں کہ کوئی 7 پردوں کے اندر چھپ کر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں کہ نیت پر کوئی دوسرا شخص متنبع نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا شخص کسی کی نیت کو ٹٹول نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتے ہیں۔ کوئی شخص 7 پردوں کے اندر نیکی کرے، اللہ اس کی نیکی کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے قدردان ہیں، اور ہر ایک کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ جو شعائر فرمایا، یہ شعیرہ کی جمع ہے یا شعار کی جمع ہے، اس کا مطلب علامت ہوتا ہے۔ تو شعائر اللہ سے مراد یہ ہے دین کی علامات، اسلام کی علامات۔ تو اسلام کی علامات 3 طرح سے ہیں۔ پہلی علامات ہیں مکان کے لحاظ سے، جس طرح بیت اللہ مکان ہے، یہ شعائر اللہ میں ہے، مسجد ہے، یہ مکان ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ جو جگہیں ہیں یہ اللہ کی علامات ہیں، دین کی علامات ہیں، اسلام کی علامات ہیں۔ یہاں پر یعنی مسجد موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پر رہنے والے ہیں یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی، مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا ہے، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، اس میں تکبیرات تشریق ہے نا، تو اس میں اسلام کی عظمت، اسلام کا بول، اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے ایام ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے ایام ہیں، اسی طرح جمعہ کا دن ہے، تو یہ زمانے کے اعتبار سے یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور تیسرا افعال کے اعتبار سے، نماز پڑھنا ایک فعل ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ فعل ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح یعنی جمعہ کی نماز کو پڑھنا، قائم کرنا، اسی طرح عیدین کو پڑھنا، عیدین کی نماز ادا کرنا، اسی طرح نماز با جماعت، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو شعائر اللہ اسلام کی علامات، دین کی علامات کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے وہ افعال جو کسی دوسری قوم کا شعار ہوں، جو کسی دوسری قوم کی علامت ہوں، ان میں شرکت کرنا حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہولی دیوالی ہے، اب کوئی شخص اگر ان میں شرکت کرتا ہے تو اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اسلام والی، مسلمان والی پہچان اس کی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کے شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر وہ ماتھے کے اوپر وہ نشان لگاتے ہیں خاص قسم کا ہندو لوگ،
تو اگر کوئی شخص اس طرح کا لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اسلام والی علامت ختم کر دی اور ہندو والی علامت اس نے لگا لی. تو کوئی بھی ایسی قوم کا شعار جو اس قوم کی علامت بن جائے تو اس علامتی فعل کے اندر شرکت کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی علامت ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی شناخت اس میں ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ حرام ہوگا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ، جس کو ہم نے بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتے ہیں اللہ ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتمان حق کا وبال بیان کیا ہے اور اس کی سزا کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات کو بیان نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر حق کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت حق کو چھپا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے پوچھا گیا اور اس نے علم رکھتے ہوئے حق بات کو بیان نہ کیا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے حق کو روکا ہے نا، تو آج اس کو زبان، یعنی اس کے منہ میں وہ آگ کی لگام ڈال کر اس کو بولنے سے روک دیا جائے گا. تو کتمان حق، حق بات کو بیان کرنے سے روکنا. اب اس میں دونوں طرح سے یعنی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں، آپ کے اوصاف، وہ جو کتاب کے اندر موجود تھے ان کو بیان نہ کرنا، وہ بھی اس سے مراد ہے. اور دوسری بات جو پچھلی آیت کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر، تورات کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی تھی کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. لیکن جو اہل کتاب تھے وہ صفا اور مروہ وہ اس کو بطور شعار کا بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ لوگ صفا اور مروہ کو بطور شعار کے بیان کرتے تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا بیان کیا ہے تو لہٰذا حج کرو، اور حج کرنے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں. تو اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت پیدا ہوگی، لوگ مسلمانوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس بات کو ہی چھپانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے حق بات کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے بھیج دی، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا ما بیناہ، ہم نے اس کو خوب واضح کر دیا. خوب واضح کرنے کا مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو خبر واحد نہیں بنایا کہ کسی کو پتہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ خبر واحد جس تک پہنچے گی وہی اس پر عمل کرے گا. بیناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خوب واضح کر دیا کہ ہر شخص تک وہ پہنچ جائے، متواتر بنا دیا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. لعنت کا اصول یہ ہے کہ کسی شخص کا نام لے کر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایسا شخص کہ جس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان تھا یا کافر، تو اس پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں البتہ جو اوصاف ہیں لعنت والے، ان پر ان اوصاف کو ذکر کر کے لعنت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، مثال کے طور پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، مثال کے طور پر حق چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کا نام لے کر لعنت کی اور وہ شخص لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت اسی پر لوٹے گی.
اس لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹے گی۔ تو اس لیے اوصاف کے ساتھ تو لعنت کی جا سکتی ہے کہ جھوٹوں پر لعنت، ظالموں پر لعنت، حق چھپانے والوں پر لعنت، لیکن کسی کا نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو ان کا گناہ تھا، ان الذین یکتمون، کہ کتمان حق، اب کوئی شخص اگر اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے، گناہ سے باہر آنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور درستگی کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ ہیں جن کی طرف میں نے رجوع کیا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پر دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص جو گناہ کرے، اس گناہ کی توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پر کتمان حق کیا، حق کو چھپایا، اب اس کی معافی کیسے ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ میں نے حق بات کو چھپایا، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَيَّنُوا، جو کتمان حق کیا تھا، جو حق بات چھپائی تھی، اس کو بیان کرے۔ تو جو گناہ کیا ہے اگر اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کی تلافی بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسا کہ گناہ کیا ہے۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ لیں، مثال کے طور پر کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کی زمین دبائی ہے، اس کا حق کھایا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی سے وہ فعل سرزد ہو گیا۔ اب اس کا یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جس کا مال دبایا ہے اس کا مال اس کو واپس کرے، توبہ بھی کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال واپس کرے۔ جس کی زمین دبائی ہے تو توبہ بھی کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی اس کو واپس کرے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے حق کو دبانے کا گناہ۔ توبہ سے گناہ معاف ہوگا، حق باقی رہے گا، حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، توبہ کی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، اور اصلاح کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ جو کتمان حق کیا تھا، حق چھپایا تھا، اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے گناہ کیا تو ان پر لعنت برسی، اور جب انہوں نے گناہ سے توبہ کی اور حق بات کو بیان کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں ان پر رجوع کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس کے عوض میں، اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔